तिब नबवी, तबीब आजम की तिब है, जिनको कहते हैं मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सुरमा लगाते थे और हम आई स्पेशलिस्टों के पास जाके ऐनकें लगवाते हैं। वो सुरमा लगाते थे, हम ऐनकें लगाते हैं। वजह क्या है? सुरमा ना लगाने का नतीजा, सजा है उसकी। लेंस लगवाते हैं, वो सुरमा लगाते थे, सुरमेदानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होती थी। ये बातें क्यों नहीं बताई जाती मोहम्मद रसूलुल्लाह के मिलाद की महफिलों में? हजारों हदीसें हैं जिसका मंजर आम पर लाना ही ममनू है। मिंबर मेहराब खामोश, उलमा खामोश, दो चार हिक्के लगाई, दो चार नारे लगाए, कोई ट्यून गाई और जुमा खत्म। चलो जी हो गया जुमा, जाओ घरों को, फिर 8 दिन बाद मिलेंगे, फिर तुम्हें शेर सुनाएंगे, फिर पैसे लुटाना, फिर चले जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है? लम्हा फिक्रिया है। दरस रूहानियत का मकसद चेंज ऑफ थॉट, सोच की तब्दीली, बेदारी शऊर प्रोग्राम कि अल्लाह ने दिमाग दिया है। कुरान मजीद में हुक्म है 700 दफा कि तुम गौर फिक्र किया करो, यानी अपने शऊर के दरवाजों को, खिड़कियों को खुलवाया करो किसी से। तुमसे खुद तो खुलेंगी नहीं, जिनकी खुल चुकी हैं उनसे खुलवा लिया करो। इसे बंद ताले लगे हुए हैं, ये हजारों खिड़कियां इसके अंदर, लेकिन हमें यही नहीं पता कि ये है क्या। ये इतना वसी और अरीज है कि सुल्तान बाहू फरमाते हैं 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगन ताने। 14 तबक, 7 जमीनें 7 आसमान, ये तेरे अंदर है, तुझे पता ही नहीं। तू समझता है यही एक जहान है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं इसी रोजो शब में उलझ कर ना रह जा कि तेरे जमाओ मका और भी है, जमी और भी आसमां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। हमें पता नहीं इश्क होता क्या है, ना हमें पता है तरीकत क्या होती है। हाँ किताबों में लिखी हुई है कहीं लफ्ज तरीकत, तो ए रे ये काफ ते, कोई पता नहीं है मार्फत क्या है। मीम एन रे फे ते, किताबों में, पुरानी किताबों में छपे हुए हैं ये लफ्ज। मार्फत इलाहिया, तज़किया नफ्स, मुकाशफात, इनकशाफात, कशफ, अलहाम, ये सारी बातें हम पढ़ते हैं किताबों के अंदर। तरीकत, हकीकत, मार्फत और वजद, हाल, कब्ज, बस्त, दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने कशफुल माजूम में सारी इस्तिलाहात लिखी हैं। इंसाइक्लोपीडिया है तसव्वुफ का, और उसको हम हाथ ही नहीं लगाते। कशफुल माजूब को कौन हाथ लगाएगा? शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम के अल्फता और रब्बानी फयूज यजदानी को कौन पढ़ेगा? फतूहुल गैब, सिर्रुल असरार, गुनियतुत तालिबीन, ये गौस पाक की किताबें हैं, बाजारों में बिकती हैं। रिसाला कशरिया, फतूहात मक्किया, इब्ने अरबी की फसूसुल हिकम, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की राहतुल कलूब, ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मसनवी शरीफ, जिसे कहा जाता है हस्त कुरान दर ज़ुबान पहलवी, ये फारसी में कुरान का तर्जमा है। कौन हाथ लगाएगा इसको? जब असल कुरान को हाथ लगाने का टाइम नहीं, इन किताबों को कौन पूछता है? बांगे दरा, बाले जिब्रील, इल्म तो रुल गया, अब तो रह गई जहालत। गला तो घूंट दिया सोशल मीडिया ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। हम कहते हैं बस मेरे पास इंटरनेट है, सारे जहान का इल्म तो मेरी मुट्ठी में बंद है, मुझे किससे पूछने की क्या जरूरत है? फेसबुक मेरे पास, यूट्यूब मेरे पास, इंटरनेट मेरे पास, ट्विटर मेरे पास, सारा कुछ तो मेरे पास है। उसमें हजारों आलम भी हैं, हजारों स्कॉलर भी हैं, उसके अंदर शैतान भी है, उसके अंदर रहमान भी है, मैं जो मर्जी करूं। तो इससे माशरा खराबी की तरफ गया है, बिगाड़ पैदा हुआ है, नुकसान हो रहा है। तो सब ने मिलजुल कर कोशिश करनी है। कुरान मजीद में इरशाद है कि शहद खाया करो, इसमें शिफा है। शहद में क्या है? शिफा है। तो शिफा हम क्यों नहीं हासिल करते शहद से? ये चीजें घरों में रखना बायस खैर बरकत है। हदीस पाक में आता है जिस घर में खजूर ना हो वो घर गरीब है। क्यों बाबर का? जिस घर में खजूर ना हो वो घर गरीब है। जिस घर में खजूर हो वो बंदा कभी भूखा नहीं मरता। जिस घर में खजूर हो
یعنی اس کے اندر اتنی انرجی ہے کہ آپ چند کھجوریں کھا لیں تو آپ کے جسم کو وہ سارے وٹامنز، وہ پروٹینز مل جاتے ہیں۔ تو وہاں ریگستانوں میں رہنے والے لوگ، صحابہ کرام، غریب غربا، پھٹے پرانے کپڑوں والے، وہ رسول پاک کے پاس بیٹھتے تھے تو ان کے پاس کوئی لینڈ لارڈ تو نہیں تھے، کوئی گاڑیاں، کوئی پیسہ دولت تو نہیں تھی، کھجوریں کھا کھو کے زندگیاں اپنی گزار گئے، اپنے مرشد کے ساتھ وفا کر گئے، کھجوریں کھا لیں، آب زمزم پی لیا۔ آب زمزم بھی گھر میں رکھنا چاہیے، حاجی جاتے نہیں، پینا بھی چاہیے، اس میں بھی شفا ہے۔ ارشاد الہی ہے قرآن پاک میں، ہم نے وہی نازل کی شہد کی مکھی پر۔ سورہ نحل پڑھی، سورہ نمل، چیونٹی کے بارے میں سورت ہے پوری۔ سورہ نحل شہد کی مکھی، شہد کو نحل کہتے ہیں، انگلش میں ہنی۔ تو شہد میں اللہ فرماتا ہے کہ وہی نازل کی ہم نے شہد کی مکھی پر۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہی تو نازل ہوتی ہے نبیوں پر، اللہ فرما رہا ہے میں نے شہد کی مکھی پر وہی نازل کی۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ نے نازل کیا تھا رسول پاک کے اوپر، اس کو ہم نے گھروں میں سجا کے رکھا ہوا ہے مردوں کو بخشوانے کے لیے، جب کوئی مر جائے تو نکال لیتے ہیں سالے ثواب کے لیے کل 7 چالیسووں پہ، اور یہاں بچی رخصت جب ہونی ہو تو اس کے سر پہ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے اس کے دماغ کے اندر پورا قرآن اتار دیتے تاکہ آگے جا کر بھی خوشحال زندگی گزرے۔ ہم نے ایسی بھی شادیاں دیکھی ہیں کہ جو قرآن پاک کے سائے میں رخصتی ہوئی تو بعد میں ہم نے گھر تباہ ہوتے دیکھے، طلاقیں ہوتی دیکھی۔ تو میں سوچتا تھا کہ اس کی رخصتی تو میرے سامنے ہوئی تھی، قرآن مجید کے نیچے سے، سائے کے نیچے سے ہوئی تھی، پھر وجہ کیا ہوئی؟ وجہ قرآن باہر رہا، اندر نہیں گیا۔ اس کو سمجھنا تھا، شعور کے اندر اتارنا تھا، اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا تھا، تو پھر کیا ہونا تھا؟ خوشحالی رہنی تھی۔ تو یہ المیہ ہے، اس کی طرف توجہ کروانا چاہیے۔ حق بات سنو، دوسروں کو بتاؤ، آگے سے آگے پھیلاؤ، چراغ سے چراغ روشن کرو۔ تو یہ اللہ نے وہ نفاست اس کے اندر اتار دی کہ تم نے کیسے پھولوں کے اوپر جانا ہے، پھولوں کے اوپر بیٹھنا ہے، ان کا رس چوسنا ہے، اور پھول کو ذرا برابر فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کیسا کمال ہے؟ ہماری زندگیاں کانٹوں جیسی ہیں، تو شہد کی مکھی سے سبق حاصل کر لیں کہ اس کی نفاست دیکھ کے اللہ وہی نازل کر رہا ہے۔ ہم بھی اتنے نفیس بن جائیں کہ ہمارے اوپر بھی اللہ کچھ نازل کرنا شروع کر دے۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ ہم ہیں ہی کثیف، کثافت سے بھرے ہوئے، نجازتوں سے بھرے ہوئے، غلاظتوں سے بھرے ہوئے، ہمارے ذہن گھٹیا، ہماری سوچیں گھٹیا، ہمارے طور طریقے پتہ ہی کچھ نہیں، لیکن قصور اس میں ہمارا بھی نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ معاشرہ جو ہے اس کے اندر یہ رواج ہی نہیں ہے کہ کہیں سے باطن کی اصلاح کروائی جائے۔ ہماری تربیت کوئی نبیوں نے، کوئی اصفیاء نے، اولیاء نے تھوڑی کی ہے، ملائکہ نے۔ جیسا معاشرہ تھا ویسے ہی ہم بن گئے۔ معاشرے میں رواج تھا جھوٹ بول لو، ہمیں بھی عادتیں پڑ گئی۔ معاشرے میں دیکھا ہم نے کہ رواج ہے چغلیاں کرنے کا، ہمیں بھی پڑ گئی یار۔ معاشرے میں رواج تھا ایک دوسرے کو اناج کھانا، تو وہ دیکھا دیکھی سارے انا پرست بن گئے۔ وہ ممبر رسول پر، وہ میلاد کی محفلوں کے سٹیجوں پہ چڑھ کے اپنی انائیں دکھاتے ہیں، لاکھوں روپے جیب میں ڈال کے آتے ہیں کہ آج تو میدان جنگ لگنا ہے، نمود و نمائش ہونی ہے، میں دکھاؤں گا کہ میں بہت بڑا چودھری ہوں، میں بہت بڑا جو ہے رئیس ہوں۔ تو یہ نفس کو، نفس کی گردن کا منکا توڑنے کے لیے تو 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے تھے۔ ہم انہی نفسوں کو پھر ابھار کر بیٹھ گئے، نفسانیت کی، کہ ہماری گردنوں کے اندر سے سریے ٹوٹے ہی نہیں ابھی تک۔ ہم نے سریوں کو اور زیادہ بڑھا لیا، مدرسوں سے، سکولوں سے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں نے ہمیں کیا دیا سوائے بدتمیزیوں کے، بد تہذیبیوں کے، انا پرستیوں کے۔ ہماری ایگو جو ہے اس کو باہر لے آئے۔ آپ کسی سکول، کالج، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ تھوڑی سی بات تو کر کے دیکھیں تلخی میں، وہ فوراً موٹر سائیکل کھڑا ہو کے تیار ہو جاتا ہے آپ سے لڑنے کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تہذیب یافتہ ہے، تعلیم یافتہ ہے، ایجوکیٹڈ ہے، کوالیفائڈ ہے، ڈگری یافتہ ہے، ڈپلوما ہولڈر ہے۔ اور ادھر رسول سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتے کرتے کتب اور غوث اعظم بن گیا۔
تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ کون سا علم ہے؟ ہم نے تو کوئی یہاں غوث کتب ابدال بن کے نہیں نکلتے دیکھے، نہ مدرسوں سے، نہ سکولوں سے، نہ کالجوں سے، چلاکیوں وہاں سے سیکھ کر، ہوشیاریاں، مکاریاں، دغا بازیاں، یہ سیکھ کر ہم نے نکلتے ہزاروں دیکھے، ایک سے ایک بڑھ کر مکر و فریب، چکر باز، پیسہ کمانے کے ڈھنگ سیکھتے ہیں ہم صرف۔ یہ جو آج کی تعلیم ہے، وہ تعلیم جو اللہ کی طرف لے جاتی ہے، یہ غوث اعظم نے تعلیم حاصل کی تھی، اس لیے کی تھی کہ مجھے نوکری مل جائے کہیں کسی فیکٹری کے اندر، نہیں، وہ مکمل للہیت کے ساتھ، خلوص سے دل کے ساتھ اللہ کو پانے کے لیے اللہ کے راستے میں۔ آپ فرماتے ہیں جب آپ بغداد شریف سے چلے ہیں نا علم حاصل کرنے کے لیے، تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے ساتھ آئی ہیں اور بغداد شہر کے باہر آ کر آپ کو الوداع کیا اور کہا بیٹے عبد القادر اب تمہاری اور میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی، تم جاؤ، اللہ تمہیں کامیاب کرے، علم حاصل کرو۔ تو پھر کیا ہوا، ان کا پیچھے سے وصال ہو گیا، سفر ہوتے تھے، 6 مہینے گزر جاتے تھے، سال لگ جاتا تھا۔ تو کیا فرمایا ایک ولی اللہ کی والدہ نے کہ تمہاری ملاقات میرے ساتھ قیامت کے دن ہوگی، تو بعد میں وہ وفات پا گئے۔ تو علم جنہوں نے حاصل کیا وہ لالچ کے لیے نہیں کیا تھا۔ آج سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کوئی بھی آپ نے کورس کرنا ہے، کوئی بھی آپ نے جو ہے وہ سبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہے، تو کہا جاتا ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا، ارننگ کتنی ہوگی، اس سے بعد میں مجھے جاب مل جائے گی، اچھی جاب ملے گی، کتنے کی مل جائے گی، 1.5 لاکھ والی ملنی چاہیے، وہ والا کورس کرنا۔ یعنی علم کا مقصد پیسہ، اور ادھر حکم ہے اطلب العلم فریضۃ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ وہ کون سا فرض ہے؟ صحابہ کرام جیومیٹری کا علم حاصل کرتے تھے، سوکس پڑھتے تھے رسول پاک سے، کہ فزکس پڑھتے تھے، کیمسٹری کے بیالوجی پڑھتے تھے، الجبرا پڑھتے تھے، کہ معاشرتی علوم پڑھتے تھے؟ وہ کون سا علم ہے جو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے؟ وہ کون سا علم ہے؟ وٹ از علم؟ پتہ ہی نہیں، این لام میم سارے سکولوں کے باہر لکھا ہوا ہے، حدیثیں یہی لکھی ہوئی ہیں، اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چائنا جانا پڑے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرنا چاہے تمہیں چائنا بھی جانا پڑے۔ تو چین کوئی گیا آج تک؟ باتیں ہی ہیں نا ساری رٹی رٹائی، بچپن سے ہم بھی یہ سنتے یار، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک۔ وہ کون سا علم ہے؟ یعنی جب تک تمہارے اوپر موت وارد نہیں ہو جاتی علم حاصل کرتے رہو۔ قبر کی لحد اسی کو کہتے ہیں نا، کہ جب تمہاری قبر کی لحد تیار ہوگی، جنازہ تیار ہو گیا، اس وقت تک، مرنے تک، آخری سانس تک علم حاصل کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو۔ کیوں کہ انسان کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ تو بیداری شعور پروگرام ہے درس روحانیت کا، گزشتہ 11 سال سے جاری ہے۔ کہاں پر ہوتا ہے؟ اکاڑا دربار عالیہ، چشتیہ نظامیہ ملنگیہ، ہر جمعرات بعد نماز عشاء مردوں کا، اور ہر اتوار، کل صبح اتوار ہے، ہر اتوار صبح 10 بجے سے 12 بجے تک، ظہر سے پہلے تک لیڈیز کا، خواتین کا ہوتا ہے، پھر بچوں کا بھی ہوتا ہے۔ اس میں اویئرنیس حاصل کرنے کے لیے نبی پاک نے تو فرمایا تھا چاہے چین جانا پڑے تو جاؤ، تو ہم تو یہاں دربار تک نہیں جا سکتے، نبی کے کہنے پہ ہم نے چین کہاں جانا، ہمیں چین ہی نہیں ہے تو چین کہاں جائیں گے؟ کیوں جی؟ اور کہیں ہم دربار شریف تک نہیں جا سکتے، 4 بندے بیٹھے ہوتے ہیں جمعرات کو وہاں، کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا مطمع نظر اللہ ہے ہی نہیں، ہمارا مطمع نظر رسول ہے ہی نہیں، ہمارا مطمع نظر دین نہیں ہے، ہمارا مطمع نظر فقط پیسہ، دولت، مال، کیسے کمانا ہے، کیسے بڑھانا ہے، اور جمعرات کو وہاں کون سا بہانہ بنا کے دکھانا ہے۔ یہ ہے، ہم چلاکیاں سیکھ رہے ہیں، ہم نے عشق رسول یہ سیکھا ہے، پریکٹیکل ہمارا اور ہے، زبانی کلامی باتیں غلام ہیں، ہم رسول کے غلام ہیں۔ تو نبی کے کہنے پر انجیریں کھاؤ، آج کل عام ہیں، ریڑیوں پہ پڑی ہوئی ہیں، شفائی مل جائے گی مفت میں، دوائیوں سے جان چھوٹ جائے گی، پیسے بھی بچ جائیں گے، دیکھو اللہ کے نبی کا فرمان بھی پورا ہو جائے گا۔
کلونجی گھر میں رکھو، سستی ترین چیز ہے، اس کو کھائیں، صحت بھی حاصل ہو جائے گی اور پیسے بھی بچیں گے. کہ ڈاکٹروں کے اوپر پیسے اجاڑنے کے لیے ہمارے پاس زیادہ پیسے آ گئے. نہیں، بچو ڈاکٹروں سے، ایلوپیتھ. ایک اہم نقطہ یہ ہے، انسان جو ہے نا، اس کا فطری علاج جو ہے وہ جڑی بوٹیوں کے اندر اللہ نے رکھا ہے. ایلوپیتھک طریقہ علاج یہ خطرناک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر جب ایلوپیتھک کو انٹروڈیوس کرایا گیا، تو جب انگریزی طب یہاں لائی گئی، جسے ہم یہ کہتے ہیں میڈیکل سائنس، یہ جو ایلوپیتھک کی دوائیں، تو حکیم اجمل خان صاحب نے دہلی کے اندر پورے برصغیر پاک و ہند کے 70,000 اطباء کو، حکماء کو اکٹھا کیا. 70,000 طبیبوں کو، حکیموں کو اکٹھا کیا. کہاں؟ دہلی میں. اور طبیہ کانفرنس رکھی اور یہ بات واضح کی کہ یہاں کی جو صحت، ہماری جو فطرت ہے، یہ یہاں کے موسم، آب و ہوا اور جڑی بوٹیوں کے ساتھ جو ہے یہ مخصوص ہے. اس سے ہمیں شفا حاصل کرنا یہ عین فطری ہے. اور یہ جو مغربی طب ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہے، یہ انسان کی صحت کی دشمن ہے. تو پھر دہلی طبیہ کالج کی بنیاد رکھی. وہاں سے پھر لوگوں نے طب یونانی اس کو سیکھا، حکمت کو. حضور ملنگی بابا سرکار دہلی طبیہ کالج کے کوالیفائیڈ ہیں، ڈگری یافتہ، درجہ اول کے حکیم حاذق تھے. اس بات کا پتہ ہی نہیں لوگ. اور بڑے بڑے طبیب وہاں سے پھر پیدا ہوئے. تو میں کہنے کا بات یہ کر رہا تھا کہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج یہ آپ کی فطرت کے عین مطابق ہے. ایلوپیتھک فطرت کے مخالف ہے. یہاں کی ہوا، یہاں کی آب و ہوا، اس چیز کو وہ ہمیں یہ فٹ نہیں ہے. ہمارے لیے کیا صحیح ہے؟ پرانے زمانوں میں ہر گھر جو ہوتا تھا اس کا باورچی خانہ ایک دواخانہ ہوتا تھا. کیوں علامہ صاحب؟ ایسے ہی کہ وہاں پر اجوین موجود ہوتی تھی، وہاں پر لہسن موجود ہوتا تھا، وہاں پر پیاز موجود ہوتا تھا، وہاں پر ہلدی ہوتی تھی، وہاں پر نمک ہوتا تھا، وہاں پر لیچیاں ہوتی تھی. اب بھی سب کچھ ہے لیکن عقل نہیں ہے. مصیبت تو یہ ہے. درس روحانیت کا مطلب وہ شعور دینا ہے، شعور صحت دینا ہے کہ اللہ نے سب کچھ تمہیں دیا ہوا، تمہیں سمجھ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیا کچھ رکھا ہو. تو کسی کو نزلہ ہو جاتا تھا تو کہوہ بنا کے پی لیتے. چھلکا یہ سب ہر گھر میں ہوتا تھا، دیسی گھی ہوتا تھا، تو سونف ہوتی تھی. اب کیا مسئلہ ہے؟ اب یہ ہے کہ یہ سب کچھ موجود ہے، اس پر یقین نہیں ہے. یقین ہو گیا پیناڈول پر، دوائیوں پر. تو ان چیزوں کا استعمال حضور ملنگی بابا سرکار یہ سردیوں میں اجوین کا کہوہ سب کو پلاتے تھے. ہم فرماتے تھے کہ اس سے بخار بھی نہیں ہوگا، سردی بھی نہیں لگے گی، نزلہ زکام بھی نہیں ہوگا. آستانہ عالیہ میں سب کے لیے جو ہے وہ تیار کروایا جاتا ہے. مگر آج کون بتائے ان باتوں؟ گھروں میں استعمال کریں تو ہم تو لگ گئے اور ہی طرف. تو آج کی جو یہ محفل ہے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور طبیب کامل بھی آپ دنیا میں تشریف لائیں. آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ منہ پہ بال رکھو، داڑیاں رکھو، نمازیں پڑھتے رہو، بس یہی دین ہے. 63 سال گزار کے گئے، اتنی موٹی 2 کلو کی کتاب دے کر گئے. ہم نے رسول کو اتنا محدود کر دیا کہ بس ان کی نعتیں پڑھ پڑھ کے ساری رات گزار دو. ان کی زندگی کی تعلیمات کدھر ہیں؟ ان کے احکامات کدھر ہیں؟ ان کے طور طریقے، سیرت، ان کے اسوہ حسنہ کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، پتھر مارے گئے، لہو لہان کر دیا گیا، مکے سے دھکے دے کے نکال دیا، جادوگر کہا گیا، جھوٹا کہا گیا، شاعر کہا گیا، مگر حرف شکایت زبان پر نہیں آیا. تو تحمل اور بردباری یہ ہے پیغمبر کی تعلیمات اور پریکٹیکل. صرف کہا نہیں، کر کے دکھایا. اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا، اپنی جان کے دشمنوں کو معاف فرما دیا. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول پاک کے اخلاقیات کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. صحابہ نے پوچھا تو حضرت عائشہ نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہوا؟ جی پڑھا ہے. تو فرمایا کہ رسول پاک کی زندگی چلتا پھرتا قرآن. قرآن کو اگر مجسم شکل میں دیکھنا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ.
तेरे किरदार पर दुश्मन भी उंगली कर नहीं सकता, तेरी गुफ्तार तो कुरान ही कुरान है सब। तो हम उस नबी की उम्मत हैं जो तेल लगाते थे, सर पर तेल लगाते थे, और उनकी उम्मती, उनके जो उम्मती मुसलमान हैं उनको तेल अच्छा ही नहीं लगता। वो कहते हैं शैम्पू चाहिए, खुश्की करने वाले साबुन चाहिए हमें। तेल लगाना ये क्या है? सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनका हम मिलाद मनाते हैं। मसवाक करना ये क्या है? सुन्नत रसूल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कद्दू पसंद फरमाते थे, कद्दू शरीफ कहते हैं इसको। हमें कद्दू नहीं पसंद, हम कहते हैं ले भी को खाने वाली चीज़, मुझे तो बर्गर चाहिए, मुझे तो शवारमा चाहिए, मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, मुझे तो ड्रम स्टिक चाहिए, रोस्ट चाहिए, ब्रोस्ट चाहिए। सब्जियों से दिलचस्पियां खत्म हो गई। कुरान मजीद भरा पड़ा है सब्जियों से, फलों से, फ्रूटों से, पत्तों से, सब्जियों से, ग्रीनरी से, दरख्तों की बातें हो रही हैं कुरान के अंदर, मगर होश ही नहीं। कभी कुरान को हाथ लगाया हो तो पता हो कुरान कहता क्या है, कुरान चाहता क्या है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, इस पैगाम को खुद भी समझें और आगे भी पहुंचाएं। बच्चों को ऐनकें ना लगवाएं। 4-4 साल के बच्चे हैं, उनके ऐनकें लगी हुई, क्यों? कि उनके हाथों में मोबाइल पकड़ा दिए। आंखों का सत्यानाश, देखते रहो 24 घंटे। कानों का सत्यानाश, हैंड फ्री लगा लो। ये बातें हैं, कौन समझाएगा, कौन बताएगा? ये बताना चाहिए दर्दमंदी को बताएगा, जिसको उम्मत का दर्द होगा, कि इस उम्मत को बाशऊर भी बनाना है। सिर्फ यहाँ दुनिया में सांस लेने नहीं हम आए। ये सांस बंद हो जाती है ना तो वेंटिलेटरों पे पड़ जाती हैं। इसकी वजह क्या है? वजह यह कावे छोड़ दिए, जुशांदा छोड़ दिया, शहद छोड़ दिया, तो फिर गर्दो गुबार से सांस नहीं बंद होगा तो और क्या होगा? दमे नहीं होंगे, टीबी नहीं होगी तो और क्या होगा? तो जिस्म के ऊपर तेल भी लगाया करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैतून का तेल लगाते थे, सहाबा को भी फरमाया करते थे कि लगाया करो। यमन के बादशाह ने अदरक का मुरब्बा भेजा तोहफा। तो एक साहबी फरमाते हैं कि वो जब हुजूर की बारगाह में पेश हुआ तो वो मर्तबान हुजूर ने खोला और सबको तबर्रुक अता फरमाया। मुझे भी वो मिला, मैंने भी उसको खाया। अदरक आपके घरों में मौजूद है, ये रसूल पाक की सुन्नत है। जन्नत के अंदर जो शराबों की बातें हैं कुरान मजीद के अंदर, उसके अंदर एक शराब सबसे आला किस्म की जो है उसका नाम है जंजबीला। क्या नाम है? जंजबीला, जिसमें अदरक की आमेज़िश होगी। सूरह रहमान पढ़ के देखें। ये सूरतें इसीलिए तो हैं कि उन पाक सूरतों का पता चले हमें, जो दुनिया में आई और चली गई, क्या कुछ सका के गई। तो ये जंजबीला, इसको अदरक को क्या कहते हैं अरबी में? जंजबील, और इंग्लिश में जिंजर। हमें सिर्फ इतना ही पता है चिकन जिंजर, कि वो गोश्त जिसमें अदरक डाला गया हो उसको क्या कहते हैं? उस ब्रैलर में जिसमें अदरक डाल दो उसको क्या कहते हैं? चिकन जिंजर। बड़े इंतजार में बैठे होते हैं होटलों में कि चिकन जिंजर ले आओ। ब्रैलर जिससे खुद नहीं चला जाता वो आपको क्या चलाएगा? तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता। माहनामा अल मलंगिया गुज़िश्ता 32 सालों से शाया हो रहा है। लाखों मुसलमान इसके जरिए सराते मुस्तकीम पे गामजन हो चुके हैं। इसको पढ़ा करें। उकाड़ा से शाया होता है। इस 100 मील के जिला उकाड़ा के अंदर एक दीनी रिसाला है जो हुकूमत पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, जिसका रिकॉर्ड है, जो पाकिस्तान की मीडिया लिस्ट पर है। उसके अंदर तिब्बे नबवी शाया हो रही है 32 सालों से। ये कलौंजी के फवायद, मेथी के, अदरक के, लोबान के, कद्दू शरीफ के फजीलतें, सारा कुछ उसमें आता रहता है, छपता रहता है। पढ़ना चाहिए, दूसरों को भी पढ़ाना चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आपने मेरी बातों को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।